الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان عطا کیا تھا. پھر اس رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تسبیحات قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس طرح اور سے بہت نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے یہ سارے اعمال قبول فرما لے. آج کی جو نشست ہے وہ اس خاص موضوع کو آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ وہ جو رمضان کی زندگی تھی وہ تو بڑی اچھی نیکیوں سے بھری ہوئی زندگی تھی. اب رمضان کے بعد ہم زندگی کس طرح گزاریں؟ اب رمضان کے بعد ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ ابھی جو دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ النحل کی، اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمیں بہت اچھی رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے رمضان کے بعد زندگی گزارنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت میں سے نیک اعمال کرے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو اس کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے. اب کس طرح پتہ لگے گا کہ زندگی پاکیزہ ہے یا ناپاک ہے؟ تو اس کا بڑا آسان سا فرق ہے کہ جتنی زندگی کے لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزرے، یہ پاکیزہ زندگی. اور جتنے زندگی کے لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرے، یہ ناپاک زندگی. اب کسی شخص کی 100% پاکیزہ زندگی ہوگی، کسی کی 90% ہوگی، کسی کی 50% ہوگی، کسی کی 30% ہوگی.
ہر شخص کی زندگی مختلف ہے، تو اس طرح اس کی زندگی کا پاکیزہ ہونا ناپاک ہونا مختلف ہے۔ تو بڑا آسان سا فرق ہے۔ اگر آج ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی طرف دیکھے، اپنے نام اعمال کو دنیا میں ہی اپنے سامنے کھول کے رکھے، تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میری زندگی کتنی پاکیزہ ہے۔ 10% پاکیزہ ہے، 20% پاکیزہ ہے، 50% پاکیزہ ہے، کہ میری زندگی کے کتنے لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزرے، پرسنٹیج اس کے سامنے آ جائے گی، اور اس پہ پھر الحمدللہ کہے۔ ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، بندہ جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مزید دیں گے۔ اور جتنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزری، ناپاک گزری، اس پر توبہ اور استغفار کیا جائے۔ جب جب توبہ استغفار کریں گے نیک نیتی کے ساتھ، پکے عزم کے ساتھ کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ زندگی دوبارہ 100% پہ لے آئیں گے، زندگی پاکیزہ کر دیں گے۔ دیکھیں بھی عید گزری، ہم سب نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، نئے جوڑے پہنے، 1 دن پہنے، 2 دن پہنے، پھر اس پہ داغ لگ گئے، گندے ہو گئے، پھر ہم نے ان کو دھلوایا، صاف ستھرے نئے کی طرح ہو گئے، وہ پھر گندے ہوں گے، پھر ہم دھلوائیں گے، پھر پہنیں گے، پھر گندے ہوں گے، اسی طرح ترتیب چلتی رہے گی۔ تو جب انسان یہ گناہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتے ہیں دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو جب جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نقطے صاف کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے کپڑوں کے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ جب صاف ستھرا کپڑے پہنتے ہیں تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس کی استری تک نہیں خراب ہونے دیتے۔ لیکن کاش ہم لوگوں کو اتنا احساس اپنے دل کے معاملے میں بھی ہوتا۔ کہ لباس ہے، کپڑے ہیں، یہ تو دوسرے انسان ہی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ تو شاید کوئی تیسرے کوئی مخلوق دیکھتی ہو، لیکن دل ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو دل میں تو اللہ تعالیٰ بستے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ کس طرح اپنے زندگی کو پاکیزہ بنایا جائے، کس طرح نیک اعمال اپنے نیک جو رمضان کی زندگی میں ہم نے پاکیزہ زندگی بنائی تھی، کس طرح اس زندگی کو آگے پورے سال تک برقرار رکھا جائے، اگلے رمضان تک۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل ہی میں ایک بڑی اچھی مثال دی۔ مثال اس حوالے سے دی کہ یہ نہ ہو کہ تم لوگ نیک اعمال کرتے جاؤ، اتنی کوششیں کرتے جاؤ، پھر اس کے بعد کچھ ایسے اعمال کر لو، اپنے معاشرے میں کچھ ایسے گناہ کر لو کہ تمہاری وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سود کاٹتی ہے، پھر جب اتنی محنت کرتی ہے سود کاٹنے میں، پھر اس کے بعد اس کو کاٹ کاٹ کر زیرہ زیرہ کر دیتی۔ آپ سب کا ساتھیوں کو کپڑوں کے ساتھ تعلق ہے، تو آج کل تو یہ دھاگے اور یہ سوٹ وغیرہ مشینوں کے ذریعے تیار ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ سوٹ کاٹتے تھے اور بڑی محنت کا کام ہوتا تھا، بڑی محنت سے ایک دھاگا بنانا، پھر اس دھاگوں کو جوڑنا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ اتنی محنت کرے، اتنی محنت سے سود کاٹے، پھر اس کے بعد اس کو جب وہ بن جائے تو اس کو زیرے زیرے کر دے، کاٹ دے اس کو۔
بخاری شریف میں اس کی آیت کی وضاحت موجود ہے، تفسیر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ احادیث میں اس کا نام بھی موجود ہے، وہ عورت تھی خرقہ، مکہ میں رہتی تھی۔ وہ بیچاری ذہنی کیفیت اس کی اس طرح تھی کہ وہ جب سوت کاٹتی تھی بڑی محنت کرتی تھی، جب وہ تیار ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ کاٹ دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ رمضان میں اتنی محنتیں کرو، تراویح پڑھو، روزے رکھو، دن میں کام بھی کرو، روزے بھی رکھو، رات کو تراویح پڑھو، تسبیحات کرو، تلاوت کرو، اتنی عبادات کرو، پھر اس عبادات کے بعد جب رمضان گزرے تو کچھ ایسے گناہ نہ کر لینا، اپنے معاشرے میں کچھ ایسی برائیاں نہ کر دینا کہ تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے۔ تو رمضان کے بعد جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھنا ہے اگلے رمضان تک۔ انشاءاللہ بول لیں۔ اور دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلق رمضان میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن گیا تھا، عبادات کر کے جو ہم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا دیا تھا، اب وہ تعلق نہ ٹوٹنے پائے۔ اب یہ نہ ہو کہ رمضان گزرا ہم اپنے کام کاج میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ سے ہم غفلت برتیں۔ یہ نہ ہو ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں اتنے مشغول ہو جائیں، اپنا رسہ اس طرح چھڑا دیں کہ ہمیں اپنے مالک کی خیر خبر ہی نہ ہو، پھر ہمیں جائز ناجائز کی تمیز ہی نہ رہے، حلال حرام کا فرق ہی نہ رہے، اچھے اور برے کا پتہ ہی نہ لگے۔ اس طرح نہ ہو، بلکہ جو تعلق ہم نے رمضان میں اللہ کے ساتھ رکھا تھا اس کو اور بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا جب تم روزوں کی گنتی پوری کر لو 29 30، فرمایا اس کے بعد پھر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی برائی بیان کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ برائی بیان کرنے سے مراد عید کی نماز ہے، یعنی عید کی نماز میں ہم تکبیرات زیادہ کہتے ہیں، اللہ کی برائی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رمضان کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان دکھایا، ہمیں اتنی نیک کام، اتنی عبادات کرنے کی توفیق ہوئی، اس بات پر شکر ادا کرو۔ اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ اس کو کہہ دینا کہ میں تیرے قریب ہوں۔ یعنی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب رمضان گیا اب ہماری دعائیں کون سنے گا، ابھی ہمارے مسائل کون سنے گا، ابھی ہماری پریشانیاں کس طرح حل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، جب رمضان کے روزوں کا ذکر ختم ہوا، عید کی بات ہوئی، اس کے بعد شکر کا حکم دیا، فوراً بات کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بندے میں تو رمضان سے پہلے بھی تیرے قریب تھا، رمضان میں بھی تیرے قریب رہا، اور پھر رمضان کے بعد بھی تیرے قریب رہوں گا۔ یہ جو خدائی ہوتی ہے یہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے، بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے دور نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندے کے انسان کے شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے
تو اس طرح نہ ہو کہ رمضان میں جو تعلق ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنایا تھا وہ سارے کا سارا تعلق ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ختم ہو جائے. اس کو برقرار رکھنا ہے. اب اس کو کس طرح برقرار رکھا جائے؟ اس کے لیے ہمیں 3 کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام کہ ہم فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنے والے بن جائیں. جس طرح ہم رمضان میں باجماعت نماز نہیں چھوڑتے تھے اس طرح رمضان کے بعد بھی ہماری ایک نماز نہ چھوٹے. کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا. تو جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا یہ حال تھا کہ نماز تو چھوڑنا دور کی بات وہ باجماعت نماز پڑھتے تھے. صحابہ کے ساتھ جماعت کی نماز میں کھڑے ہوتے تھے. وہ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اچھا خاصا دیندار کہلانے والے شخص کی نمازیں چھوٹ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے. سخت ضعف تھا سخت نکاہت تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائیوں کے سہارے پر پاؤں قدم مبارک رکھے نہیں جا رہے تھے. اتنی نکاہت اتنا ضعف تھا پاؤں گھسیٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے باجماعت نماز ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے تھے. ان کو تو دنیا میں پروانے مل گئے تھے بخشش کے. ان کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ پیغام دے کر چلے گئے اپنی امت کو کہ تمہارے مسائل کا حل تمہاری پریشانیوں کا حل تمہاری ہر چیز کا حل نماز ہے. اور اگر نماز چھوٹ جائے تو پھر دین میں کوئی حصہ نہیں. تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے نماز باجماعت ادا کرنا. اور دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے کہ ہر روز ایک سپارہ نہیں آدھا سپارہ نہیں پاؤں نہیں چند آیات جتنی آسانی کے ساتھ ہو سکے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھنا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان 60 سال 70 سال 80 سال اس دنیا میں گزار کر چلا جائے اور اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام میرے لیے بھجوایا تھا وہ کیا ہے. یہ نہ ہو کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت لگا دیں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ ان لوگوں نے تو قرآن مجید کو بڑے ہلکے میں لے لیا تھا. یہ نہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں کھڑا کر کے پوچھے تیرے پاس میسج آتا تھا وہ تو فوراً کھولتا تھا. واٹس ایپ کا میسج آتا تھا فوراً کھولتا تھا. کال کا جواب تو فوراً دیتا تھا. لیکن تو 70 سال 80 سال 60 سال گزار کے آ گیا تجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ تو میری کتاب کو ایک دفعہ کھول کے پڑھ ہی لے. تو ایک دفعہ میری کتاب کو کھول کر پڑھ لے دیکھ لے کہ میں نے تیرے لیے کیا پیغام بھجوایا. ایسی کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہو اور نازل بھی کس پر سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی. اور اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ تجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ تو روز میرے قرآن میں پوری زندگی میں تو یہ دیکھ لے کہ میں نے تیرے لیے کیا بھیجا تھا پیغام. تجھے اتنا موقع نہیں ملا تجھے اتنی فرصت نہیں ملی.
تو پھر اس وقت میرے بھائیوں ہمارے پاس شرم کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو. دیکھیں آج اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ دنیا میں فلانے کونے میں فلانا جگہ پہ کوئی سوسائٹی ہے، کوئی معاشرہ ہے، کوئی ملک ہے، ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی پرسکون ہے، مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ لوگ مانیں گے کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کہے تو مان لیجئے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ دنیا میں کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی ملک ہے جس میں قرآن مجید کی تعلیمات نہیں ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں، خوشی والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات پیدا کی تو ہر چیز میں روح رکھی ہے، اور جب وہ روح نکال لی جائے تو پھر اس مخلوق کی کوئی قیمت نہیں رہتی، کوئی قدر نہیں رہتی. بڑی آسان سی مثال ہے، اگر کسی شخص کو فالج ہو جائے، نہ وہ اٹھ سکتا ہو، نہ بیٹھ سکتا ہو، نہ چل سکتا ہو، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہو، نہ کچھ کھا سکتا ہو، نہ پی سکتا ہو، حتیٰ کہ آنکھ بھی نہ جھپک سکتا ہو، لیکن ڈاکٹر کہتے کہ اس کے اندر روح ہے، ابھی دل دھڑک رہے، سانس لے رہے، تو ہم اس شخص کی کتنی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کو کوئی گندا ہونے دیتا ہے؟ گھر والے کتنے اس کو نازوں کے ساتھ رکھتے ہیں، وقت پر اس کے کپڑے چینج کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اس کو نہلاتے رہتے ہیں. پتہ نہیں ہے، کچھ بول نہیں پا رہا، وہ آنکھ تک نہیں جھپک پا رہا، وہ ہاتھ تک وہ نہیں ہلا سکتا، کچھ کھا پی نہیں سکتا، لیکن گھر والے کتنا خیال رکھتے ہیں. لیکن جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اب اس شخص کی روح نکل گئی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈھیر ساری مٹی کے نیچے دفنا دیے جاتے ہیں، نہیں جائے جاتے. مطلب کہ جب تک روح تھی اس شخص کی قدر تھی، روح گئی قدر گئی. تو میرے بھائیوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کی روح قرآن مجید رکھی ہے. جب ہم لوگوں میں سے روح نکل گئی، قرآن مجید نکل گیا، پھر اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی فکر نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی فکر نہیں. ہم کس گھڑے میں جا کے گر رہے ہیں، کون ہمیں مار رہا ہے، ہمیں کدھر کدھر سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں کوئی فکر نہیں. تو آج ہمیں ہمارے اندر وہ روح زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو روزانہ جتنا ممکن ہو سکے، جتنا 2 آیتیں 3 آیتیں ترجمے سمیت تفسیر سمیت پڑھیں. اور یہ بڑی غیر معقول بات ہے کہ انسان کے 24 گھنٹوں میں مجھے وقت نہیں ملتا، 15 منٹ کسی کو نہ ملتے ہوں، 20 منٹ نہ ملتے ہوں، یہ ماننے کی بات نہیں ہے. اور ہاں اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا پھر مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ وقت نکالوں گا، آن لائن پڑھنا آن لائن پڑھاؤں گا. لیکن یہ کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں ملا یا ہمارے پاس ٹائم نہیں. یہ نہ ہو کل قیامت کے دن پھر اس وقت شرمسار ہوں، اس وقت کوئی جواب نہ ہو ہمارے پاس. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ رات کو جب بھی سوئیں تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ آج میں نے پورے دن کتنے نیک اعمال کتنی زندگی میری پاکیزہ تھی اور کتنی ناپاک تھی. اور صبح اٹھ کر عزم کرنا ہے کہ آج کا دن میں نے اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں گزارنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی چیز کا عزم کرے، ارادہ کرے اور پھر وہ کام نہ ہو. جب انسان دل کا ارادہ کر لیتا ہے، اپنے ساتھ عزم کر لیتا ہے، پھر تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو آج کے بیان میں 2 سب سے ضروری باتیں کیا تھی
کہ رمضان کے بعد زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ کس طرح گزارنی ہے؟ پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا ہوا تھا اس تعلق کو پورے سال اگلے رمضان تک برقرار رکھنا، اور وہ یہ دونوں کام 3 کاموں سے ہوں گے۔ پہلا کام نماز باجماعت پڑھنی ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ پتہ لگے اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیے، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ پکا ارادہ اور عزم کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور روزانہ اس عمل کو صبح کے ٹائم دہرانا ہے، اپنے دل کے ساتھ روزانہ صبح ارادہ کرنا۔ تو تمام ساتھی کوشش کریں گے نا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔